أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعراض کے سلسلے میں کوئی آیت یا روایت تو نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات ثابت ہونا کہ کوئی کہیں ساکن ہے، رہنے والا ہے، وہ کیسے؟ تو جہاں رہتا ہے اس عرف کیا کہے کہ یہی رہتا ہے، یہ یہاں کا رہنے والا ہے، اور اگر وہاں سے کہیں چلا جائے تو یہ اگر ارادہ رکھتا ہے کہ لوٹ کر آئے گا تو اعراض نہیں کیا اس نے وطن کو ترک نہیں کیا ہے، لیکن اگر یہ ارادہ نہیں کیا ہے تو ارادہ نہیں کیا ہے تو پھر یہ مسافر ہے اگر وہاں لیکن اگر کبھی اس اعراض سے یعنی اپنے وطن کو ترک کرنے کے بعد دوبارہ پھر پلٹ جائے، دیکھیں عرف اس کو یہاں مسافر مانتی ہے یا ساکن مانتی ہے، یہ اہم ہے۔ ہمیں وطن یا مسکن کا عنوان کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ کہ اس کو مسافر نہ کہا جائے یہی کافی ہے۔ اگر صادق ہے کہ یہ انسان مسافر نہیں ہے تو وہ پوری نماز پڑھے گا اور روزہ رکھے گا۔ بله 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 اینجا دلیل خاص داره و اون روایتی که اینجا دلیل خاص داره و اون روایتی که یہ وہ روایت ہے جس میں منصور نے اعلام کرد فردا عید اعلان کر دیا کہ عید ہے، اور حضرت نے بھی اس دن عید کے عنوان سے روزہ افطار کر لیا۔ پس چه عجب خوردید روایت اینه لأن افطر یوما من شهر رمضان و اقضیه تو روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت نے سے ایک آدمی نے پوچھا کہ کیا آج عید ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، تو فرمایا کہ پھر آج آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے ایک دن روزے کی قضا کرنا آسان تر ہے گردن کو اپنی کٹوانے سے، یعنی حالت ایسی تھی کہ اگر امام روزہ افطار نہیں کرتے تو قتل کر دیے جاتے۔ تو یہ اس روایت پر چونکہ علماء نے عمل کیا لہٰذا تقیہ میں انسان افطار کر سکتا ہے۔ بله بفرمایید بله محل خلافه بله 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 اون بلا اشکال
دیکھیے وہ نام جس میں نسبت اللہ کی طرف دی ہے، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، یہاں اللہ کا نام ہے، رحمان اللہ کا نام ہے، لہٰذا اگر ٹھیک ہے کہ اس شخص کا نام کر دیا گیا، لیکن اس میں اللہ اور رحمان یا اللہ کا کسی اسم جلالہ جو ہے وہ خود خدا کا نام ہے، لہٰذا شخص کا نام نہیں، بغیر وضو کے چھوا نہیں جا سکتا اس کو۔ دیکھیں قسم ہو، نظر ہو، عہد ہو، وعدہ ہو، یہ انسان کی نیت کے اوپر ہے، یہ نیت کے اوپر ہے، جیسی نیت ہے اس طرح سے عمل کرے گا۔ اور اگر اس کے ذہن میں نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا، کتنا کہا تھا، تو جو حد عقل ہے جو اس کے ذہن میں ہے وہ کرے گا۔ اگر نیتش این بوده مثل قسم های دیگه، قسم خورد سیگار نکشه، آیا قسم خورد که اولین سیگار رو نکشه، ارتکازش این بود؟ دیکھیے اگر مثال کے طور پہ قسم اس نے کھائی کہ میں سگریٹ نہیں پیوں گا، تو اس کے ذہن میں کیا تھا کہ پہلی سگریٹ نہیں پیوں گا، یا اگر پہلی قسم ٹوٹ گئی تو پھر اب کوئی قسم نہیں ہے، یا نہیں جب میں سگریٹ پیوں گا تو یہ قسم توڑی ہے، تو اس حساب سے عمل کرے، یعنی اس کے ذہن میں کیا تھا۔ بله مشهور بین فقها قدیما و حدیثا اینه که تسبیحات اربع در رکعت سوم یه بار کافیه، 3 بار مستحبه۔ جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ تسبیحات اربع وہ 3 بار ہے روایت میں، میگه 1 بار کافیه، اور بعض روایت ہے کہ 1 بار، تو لہٰذا یہ ممکن ہے کہ دونوں چونکہ مثبت ہے، لہٰذا آ کر کہ ایک کافی ہے، بہتر ہے کہ 3 بار پڑھے، احتیاط مستحب کی بنا پر، کیونکہ دونوں روایت ایک دوسرے کی مثبت ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں ہیں۔ جب روایت کہہ رہی ہے 3 بار تو ہم اس کو کیسے حل کریں گے؟ روایت کہہ رہی ہے تسبیحات اربع، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو 3 بار پڑھو روایت میں، اور روایت ایک بھی ہے، اور مشہور فتویٰ یہ کہ 1 دفعہ کافی ہے، لیکن بہت سے احتیاط واجب کی بنا پر کہا کہ 3، کیونکہ روایت پہ 3 بار ہے، احتیاط واجب بھی ہے، بعض نے تو فتویٰ بھی دی ہے نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں۔ چیه دلیلش که یه بار مجزیه؟ روایت داره یا سبحان ربی العظیمه بگه یا 3 بار سبحان اللہ۔ دیکھیں روایت کہہ رہی ہے ذکر رکوع میں یا سجدے میں 3 بار سبحان اللہ کہے یا 1 بار سبحان ربی العظیم بحمدہ کہے۔ جب روایت 3 بار کہہ دیا تو 1 بار کہنا کیسے مجزی ہے؟ جب روایت نے کہا 3 بار چھوٹی تسبیح یعنی سبحان اللہ وہ 3 بار کہے تو ہم کیسے اس کو کم کر سکتے ہیں؟
بله این یه مگه عصا در آدم گفته نشده تو قرآن؟ دیکھیے کہ جناب آدم نے کے لیے لفظ عصا نہیں آیا، گناہ کا لفظ نہیں آیا قرآن میں. کیا جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام دعائے کمیل میں عصیان کی توبہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ قرینہ مناسبت حکم موضوع جو ہے اس کو حمل کریں گے کہ تو یہ عصیان مقام عصمت پہ ہے، نہ کہ وہ عصیان وہ گناہ جو حرام ہے. نسیان مقام عصمت میں، نہ کہ نسیان جو عام لوگوں کو ہوتا ہے، کیونکہ عصمت معلوم ہے، ثابت ہے. 14 معصومین کے اندر اعلیٰ ہے عصمت، باقی انبیاء میں ایک درجہ کم تر عصمت ہے، لیکن بہرحال عصمت. یہ امام سجاد علیہ السلام جس طرح تضرع کر رہے ہیں امام سجاد، لا ینجینی منک الا تضرع الیک، اس یہ مقام عصمت کے اوپر کا تضرع ہے، نہ کہ عام انسان والا تضرع. اما نسیان مقام عصمت مناسبت حکم موضوع قرینه است. دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ہم اصل ظاہر جو معنی آ رہے ہیں اس سے صرف نظر کریں گے ایک دوسرے وجہ سے جو عصمت ہے. روایت خاص ہے کہ اموال میں گواہی خاتون کی جو ہے وہ معتبر ہے. دلائل خاصہ ہیں ہمارے پاس اس سلسلے میں، ورنہ اکثر جگہ پر شواہد رجال یعنی مرد، 2 عادل مرد کی بات کی گئی ہے. دیکھیں عرف میں جب گواہی ایک الگ چیز ہے، لیکن شریعت کی جو گواہی ہے وہ ایک الگ بحث ہے. ہاں روایت نے چونکہ اموال میں خاتون کی گواہی کو قبول کیا، حتی ایک خاتون کی گواہی 1/4 مال تک قبول ہے مال کے سلسلے میں. اب اگر کتاب شہادت یعنی گواہی کی کتاب کو آپ دیکھیں گے لمع میں یا دیگر کتابوں میں تو آپ کو روایت مل جائے گی کہ جہاں قبول نہیں ہے غیر مال میں خاتون کی گواہی. ایک عبارت ہے فقہا نے اصولین نے اصول میں اس سے بیان کیا، تقریباً اس کے اوپر تقریباً سب نے قبول کیا. بلاغت کی کتابوں میں بھی ہے کہ نکرہ یعنی وہ لفظ جو نفی کے ساتھ آئے، نکرہ وہ لفظ جو معروف نہ ہو کہ نہیں خاص کے عنوان نہ کر، وہاں عموم کے اوپر بات کر. لا یقاسنا احد کوئی بھی نکرہ ہے تو ما سوا اللہ تمام چیزیں ائمہ سے قابل قیاس نہیں ہیں. یہ روایت داره حضرت فرمودن انما علیک مغربک و مشرقک، نماز مغرب دیکھیں روایت میں ہے ساعت خونده میشه، مشهد زودتر خونده میشه چون اونجا مغرب کبھی کبھی یا کچھ علاقوں میں آپ دیکھتے ہیں اونجا شروق شمس شده نماز صبح
یہاں پہ انما کا جملہ انما علیک انما ہر شخص کے لیے اس کا مغرب اور مشرق وہاں ہے جہاں وہ ہے. حضرت عجل اللہ حضرت کہاں ہیں؟ شب قدر کجا هست؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام شب قدر میں کہاں ہیں؟ ان کا مغرب مشرق کہاں ہے؟ امام کربلا میں ہیں، امام نجف میں ہیں، امام جہاں ہیں. مغرب و مشرق اونجا برای جس طرح ہر شخص کا مغرب اور مشرق اس کی اپنی جگہ سے کے اعتبار سے ہے، اسی طرح حضرت کے لیے بھی. خب میدونم اونجا که دوست داریم قرار نیست. هر کسی مغرب و مشرق خودش ملاکه. بله آها. حضرت کجا تشریف کجا بوده؟ حضرت کجا حضرت کہاں تھے؟ تشریف داشتن؟ شب اونجا ملاک. اس وقت جہاں تھے وہ معیار ہے. موضوع گفتن شب اونجا که جس حضرت وقت بودن شب بوده. حضرت پہ قرآن نازل ہوا وہ شب تھی، لہذا موضوع آخر تعیین قضیہ حقیقی ہے، خارجی نہیں ہے، قضیه یعنی خاص وقت کو بیان کیا جا رہا ہے. خارجی به قول آقایون. ہر چیز میں کچھ نہ کچھ استثناء ہے، تخصیص دی ہے. قرآن نے ذکر کیا مسلم ہے، لیکن وہ خاص تھا. اللہ موت کے وقت خدا ان کے روح کو قبض کرتا ہے. خدا زندہ بھی کر سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے. اور خدا نے حرام کیا بغیر گناہ کسی کو قتل نہ کرے. یہاں استثناء ہے جناب خضر اور موسیٰ والے قصے میں، یہ خاص ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ تمام انبیاء کے پاس نفوس کے اوپر ولایت ہے نہیں. اگر وہ بھی ایک جواب ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں ان کو ولایت ہے نفس کے اوپر، لیکن اگر شک ہو جائے کہ ولایت ہے یا نہیں ہے تو یہ استثناء ہے، استثناء ہو سکتا ہے، یہ خاص مورد ہے. همون خضر پیغمبره دیگه. بله بفرمایید. نه اینا محل خلافه مشهوره بین فقها. نه اینا محل خلافه مشهوره بین فقها که عروم داره دم قروح جروح. دیکھیے اس پہ اختلاف ہے علماء کے، یعنی انسان کا خون اگر چوٹ کی وجہ سے یا زخمی ہو گیا ہے یا دانہ نکل آیا ہے، پھوڑا ہے، اگر درہم بغلی یعنی انگوٹھے کے ایک پور کے برابر سے زیادہ ہے، عروہ میں ہے اور اکثر علماء نے قبول کیا ہے، اگر اس کو پاک کرنا، اس کو تطہیر کرنا عسر و حرج کا سبب ہے، مشکلات کا سبب ہے تو معاف ہے وہ حصہ، کوئی بات نہیں، اسی میں نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر صاف کر سکتا ہے، کوئی عسر و حرج نہیں ہے تو صاف کرے گا پھر نماز پڑھے گا. کلمہ جو ہے سیاحت سے مراد یہ کہ اپنے اس شہر سے دوسرے شہر یا کہ اپنے سیر و تفریح، یہ ایک طرح کی تعبیر ہے کہ تاکہ انسان سمجھ سکے، ذہن قریب ہو سکے. انسان 11 مہینے
في هذا الشهر انسان ونعمل السياحة 11 مہینے کھاتا ہے پیتا ہے تمام طرح کی لذات سے استفادہ کرتا ہے. اس ایک مہینے میں اللہ نے چاہا کہ بدل جائے. لہٰذا جس طرح انسان سیاحت کرتا ہے عام دنوں میں گھومتا ہے ٹہلتا تاکہ تبدیلی آئے جسمانی لحاظ سے ذہنی لحاظ سے، لہٰذا مجازی طور سے ماہ مبارک کے لیے سیاحت کا لفظ استعمال ہوا تھا کیونکہ تبدیلی آئے. یہ نوع سیاحت یہ جس میں تلذذ کو یعنی لذت کو ترک کیا ہے. اکثر عرب کی جو زبان ہے وہ مجازی گفتگو کرتے ہیں، یعنی جو کہہ رہا ہے اس معنی میں نہیں ہے بلکہ کسی اور معنی میں ہے. جہاں پر جو انسان روزہ نہیں رکھتا، جایی که اونی که روزه خوری میکنه اینی که بهش غذا وقتی تدارک دیکھیے جہاں پر انسان روزه خوری میکنه خود تیار نہیں کرتا، کھانا بنا رہا ہے، وہ جس نے روزہ نہیں رکھا آگ کھا لیتا ہے، یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں. اما این اگه غذا میبره واسه اگر احتمال داره که این معذور یا مثال کے طور پہ جہاں پہ مثال کے طور پر روزه میخوره مثلا جہاں پر احتمال ہو کہ مثلا یہ سفر ہے یا مسافر ہے وہاں، یا مثال کے طور پر اصل صحت میگیره چش خودش مگر موردی که بدون یا مسافر ہے یا مثال کے طور پہ مریض ہے، وہاں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کھانا دینا اس کو یا کھانا پکانا جہاں احتمال ہو. لیکن جہاں احتمال بھی نہیں ہے، یقین ہے کہ معلوم ہے کہ اسے روزہ چھوڑا ہے، وہاں مسئلہ ہے کہ اس کو کھانا دینا جو ہے وہ بھی عصیان ہے یا نہیں. ایسا میچرخید انبیای دیگه رسمشون نبود بچرخن یه جا بودن. آها. همین نوع من المجاز بالنتیجه. بله نعم اي امن ها اي حتى اللي يروحون الى الجنه يدخلون جهنم ويخرجون، بس النار نار جهنم مثل الانسان اللي عنده شعور، وہ افراد جو عندها شعور متى جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ ایک صراط سے گزریں گے، ایک پل سے گزریں گے. پل کہاں ہے؟ جہنم کے اندر ہے وہ پل، بیچ میں ہے. تو اب جو لوگ اہل نار ہوں گے یعنی جن کو جہنم کے حقداروں کے خود ان کو جہنم کی آگ لے لے گی. جو جہنم کے حقدار نہیں ہوں گے اہل جنت ہوں گے، جہنم کی آگ ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی. اس کو شعور ہے. یہ روایاتوں میں ہے، پل کی طرح نہیں ہے کہ وہ اوپر سے گزر کہ آگ کے اوپر ہو، نہیں، آگ کے بیچ سے ہے. نہیں تیز جانے کی ضرورت نہیں. جہنم کی آگ کو یہ شعور ہے کہ کس کو جلانا ہے اور کس کو نہیں جلانا ہے. کوئی حرج نہیں ہے انسان مستحب عمل کو کہ انسان نماز شب پڑھ کے اس کا ثواب اپنے مرحومین کو دے دے، کوئی حرج نہیں. چاہے پہلے سے یہ نیت کرے چاہے نماز پڑھنے کے بعد یہ نیت کرے، ثواب دے سکتا ہے. نیت کافی ہے. انما الاعمال بالنیات. نہیں، جہاں اجرت ہے نیابت ہے وہ ایک الگ بحث ہے. وہاں پھر یہاں شرط ہے کہ وہ یہ عمل اس کی نیابت میں کر رہا ہے، یہاں ثواب ہے. قرات کی بات الگ ہے. نماز روزہ حج میں نیابت جہاں ہے، جہاں نیابت جائز ہے، وہاں اگر نیابت میں کسی کی کر رہا ہے، کسی کی طرف سے کر رہا ہے تو بیان کرنا ضروری ہے. لیکن باقی چیزوں میں بعد میں پہلے کبھی بھی ثواب کو ہدیہ کرنے میں کوئی حرج نہیں.
خودش بخواد ثواب تبرعاً آپ شب قدر تمام ہو گئی، بعد نیت آپ نیت کریں کہ شب قدر کے جو میں نے اعمال کیے تھے بعد اس کا ثواب مثلا میرے بزرگوں کو ملے یا میرے والد کو ملے، میری ماں کو ملے، اعمالی که انجام دادم ان میں شریک کر لیں، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ هم را برای اون قرار بده یا لیکن آپ نے پیسے لیے ہیں کسی کی نیابت میں کوئی عمل کرنے کا، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ اسی کی نیت سے عمل قبل کریں۔ عمل نیت حضرت فرمودن آها حضرت فرمودن آها اشکال نداره. بله بله در نیابت روایت داره حضرت فرمودن لک بذالک 9 حجج ولابن اسماعیل حج واحده. بله عیبی نداره، هیچ اشکال نداره. دیکھیں جہاں نیابت ہے، جہاں انسان نے اجرت لی ہے، نائب بنا ہے، مال لے کر کسی کی طرف سے، تو اس کے لیے ضروری جیسے اس سے کہا گیا ہے ویسے جیسے آپس میں طے ہے معاملہ، اس حساب سے عمل کرے۔ ارتکاز بینهما حسب ذاک دیکھیے استجارہ میں یعنی جہاں اجرت لی ہے کسی عمل کو انجام دینے کی، وہاں آپس میں کیا معاملہ تھا وہ اہم ہے، جیسا معاملہ ویسے عمل کرے گا۔ دیکھیے اجارہ جو ایک طرح سے معاملہ ہے، جیسے آپس میں معاملہ کیا ہو، حتی اگر بیان نہ ہو لیکن اس کی طرف متوجہ ہو انسان تو اسی لحاظ سے عمل کرے گا۔ جو غیر اجارے میں صحیح ہے وہ اجارے میں بھی صحیح ہے، مگر یہ کہ آپس میں معاہدہ اس کے خلاف کیا ہو۔